ایک پاؤ ہمارا ہو چکا ہے۔ تو آج کے پارے کے اندر جو پارہ شروع ہوا یہ سورۃ العنکبوت سے شروع ہوا، اور اس کے بعد سورۃ الروم۔ سورۃ روم وہی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، اور جنگ خندق کی تیاری میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا، تو آپ علیہ السلام نے ان سے کدال لی اور اس کدال پر زور سے وار کیا، اور جیسے ہی وار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو بھی توڑ دیا، اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی۔ آپ علیہ السلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے روم کو بھی اللہ نے فتح کر دیا، اس کی خوشخبری بھی اللہ تعالیٰ نے سنا دی ہے۔ تو یہ سورۃ روم ہے۔ اس کے بعد سورۃ لقمان ہے۔ سورۃ لقمان میں جناب سیدنا لقمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اس میں وہ نصیحت ہے جو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کی تھی۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ تم نے شرک نہیں کرنا۔ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بے شک شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس پورے رکوع میں، اس پوری سورت میں بالعموم اور خاص کر اس رکوع میں جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کی ہے وہ اس میں شامل ہے، اور ہم میں سے ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے وہ اپنی اولاد کو یہ بات سکھلائے کہ ہم نے ایک اللہ کی توحید، وحدانیت اور اس کی عبادت اس کو بجا لانا ہے، اس کے ساتھ نہ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، نہ شرک کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخری رکوع میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک تمہارا رب تو 5 چیزوں کا علم اس کے پاس ہے۔ 5 چیزوں کا علم تمہارے رب کے پاس ہے۔ فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، وہ تمہارا رب ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے کہ قیامت کب آنی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا، خیال کیا، فکر کی، تیاری کی کہ قیامت کب آنی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہہ رہے اللہ کے رسول قیامت کب آنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس 2 سادے سے لفظ اس سے مخاطب ہو کر کے کیا کہا، آپ نے کیا قیامت کی تیاری کی؟ سوال کرنے والا کر رہا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی، اور آپ اس سے پوچھ رہے ہیں تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اللہ، پھر قیامت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نصیحتیں بیان فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر قیامت کے متعلق تذکرہ کیا ہے۔ بہرحال ہم چونکہ تعارف حاصل کر رہے ہیں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، 5 چیزوں کا جو علم ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ ان میں سے پہلا یہ ہے قیامت کب آنی ہے، میں یہ صرف میرا رب جانتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش وہ نازل کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تیسری چیز یہ ہے ماؤں کے رحموں کے اندر کیا ہے وہ صرف وہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں جانتا اس نے کل کیا کمانا ہے، کیا کھانا ہے۔ اور 5ویں چیز فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، تم میں سے کسی جان کو اس بات کا تدارک اور علم نہیں ہے اس نے کس جگہ پر فوت ہونا ہے۔
ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ سجدہ ہے۔ سورۃ سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کی نماز فجر میں، جمعۃ المبارک کی نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت ساری اسباب یاد کروائے ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یہی انسان، مطلب میں اور آپ، ہم انسان ہی ہیں نا، ہم کل قیامت کے دربار میں، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ بات کہیں گے، اللہ اکبر، ہم یہ کہیں گے کہ کاش اللہ تعالی ہمیں دوبارہ واپس بھی بلو ترى المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، اللہ کے سامنے جب دیکھیں گے محشر کے دن کے مجرم لوگ اپنے سر جھکائے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ربنا ابصرنا، تو پھر بتا کہ اللہ ہماری طرف دیکھ لیجئے، وسمعنا، ربنا ابصرنا، بے شک ہمارے رب ہم اپنی آنکھوں سے تیرے فیصلے کو، تیرے انصاف کو دیکھ چکے ہیں، وسمعنا، جو تم نے فیصلے کیے ہیں ان کو بھی ہم نے سن لیا ہے، فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، آپ ایسے کیجئے ہمیں ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دے، ہم اچھے عمل کر کر کے جناب ہم سے بڑھ کر کوئی نیکوکار نہیں ہوگا۔ یہ بات کل قیامت کے دن حضرت انسان اللہ کے دربار میں یہ معاملہ دے کر کہے گا، تو آج اس کے لیے نصیحت ہے، جو کل ہم نے ارادہ کرنا ہے، خواہش کرنی ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، اس دنیا میں، اس زندگی میں ہم اپنے اعمال کو درست کر لیجئے۔ اسی صورت میں جب سجدے والی آیت ختم ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی یہ نشانی بیان کی۔ نشانی یہ ہے کہ یہ اپنے ان کے جو پہلو ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی یاد میں وہ پہلو جو ہیں وہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ تہجد کے وقت بیدار ہوتے ہیں، اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، گرمی ہو سردی ہو جیسے بھی حالات ہو، یا اپنے بستروں سے اپنے پہلو، جنوبہم، پہلو، ان کے پہلو، اللہ کہتے ہیں ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ اللہ سے ڈرتے ہوئے خوف کے ساتھ اور اس سے جنت کی لالچ کرتے ہوئے، جہنم کی پناہ مانگتے ہوئے، یہ خوف کے ساتھ اپنے پہلو اپنے بستروں سے جدا کر دیتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ احزاب ہے۔ سورۃ احزاب یہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں جنگ احزاب، جنگ خندق، اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معاملات بیان کیے ہیں، اور اس میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس دن کو تو ذرا یاد کرو، تم اس دن کو یاد کرو جب دشمن تمہاری سرحدوں پر آیا ہوا تھا اور تمہارے دل کلیجے منہ کی طرف آئے ہوئے۔ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اللہ کہتے ہیں اس وقت کو یاد کرو، دشمن کا بڑا رعب تھا، دبدبا تھا، بڑی ان کی تعداد تھی، ان کے پاس ہر قسم کے ہتھیار تھے، پوری دنیا کا کفر، مطلب نیٹو، اس وقت کا نیٹو اکٹھا ہو کر بستی مدینہ کو مٹانے کے لیے سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ تو آج بھی اسلام کو مٹانے کے لیے آج بھی کفر سارے کا سارا اکٹھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ بڑے پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ منظر کشی بیان کی ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہاری آنکھیں دیکھتی رہ گئی تھی، کھلی کی کھلی رہ گئی، اور تمہارے دل کلیجے منہ کی طرف آنے رہے تھے، مطلب تم پر بڑا خوف تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو امن و سکون عطا فرمایا۔ یہ امن و سکون ہی عطا نہیں فرمایا تھا، بلکہ دشمن پر تمہیں غلبہ بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه
उम्महातुहुम व उलुल अरहाम बअज़ुहुम औला बिबअज़ फी किताबिल्लाह। अल्लाह कहते हैं अन्नबिय्यु, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औला, ये सबसे ज्यादा अजीज है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, ईमान वालों का ईमान ये है कि उनको सबसे ज्यादा जो अजीज तर है वो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अपनी जानों से भी बढ़कर वो जिसको पसंद करते हैं, जिन पर कुर्बान होना चाहते हैं, जिन पर अपनी जान, माल, औलाद, घर बार, बीवी बच्चे सब कुछ कुर्बान करना चाहते हैं, वो कौन है? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और साथ ये फरमाया व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, लोगों तुम्हारे नबी की जो बीवियां हैं वो तुम्हारी माएँ हैं, वो तुम्हारी माएँ हैं। मुसलमानों की माओं का तारुफ क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बीवियां हैं वो मुसलमानों की क्या हैं? माएँ हैं। इसलिए हम कहते हैं उम्मुल मुमिनीन सैयदा हफ्सा, उम्मुल मुमिनीन सैयदा सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मुल मुमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मुल मुमिनीन सैयदा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। इसलिए आज भी जब नाम लिया जाता है ना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का, तो साथ क्या कहा जाता है? मुसलमानों की माएँ हैं। ये अल्लाह ने उनको लक़ब दिया, ये एजाज मेरे रब ने उनको दिया है कि तमाम अंबिया की तमाम बीवियों को मुसलमानों की माँ कहा है। अल्लाह अकबर। तो इस सूरत के जहां से अल्लाह अकबर, इस सूरत का जहां से तीसरा रुकू शुरू हो रहा है ना, वह अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत बयान फरमाई, या लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लोगों तुमने किसी को नमूना बनाया है, किसी के जिंदगी को अपने लिए लाइफस्टाइल बनाना चाहते हो, तो फिर मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अगर तुम किसी को अपने लिए नमूना, लाइफस्टाइल और कामयाब तरीन किसी को समझना चाहते हो, तो तुम्हारे नजदीक फिर मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की आपकी जिंदगी से बेहतर किसी का कोई नमूना नहीं है। बेहतरीन उसवा हसना है। लिमन काना यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा, ये तो वो चाहेगा ना जो अल्लाह पर यकीन रखता है, अल्लाह से मुलाकात का इरादा रखता है, आखिरत के दिन पर उसका पूरा यकीन है और अल्लाह का बहुत ज्यादा कसरत से जिक्र करने वाला है। ये ऐसा बंदा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपने लिए नमूना बना रहा है। इसी रुकू में अल्लाह ताला ने एक और बात बयान की, कहा मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि व मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बदलू तब्दीला। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं मोमिनों में से बाज़ ऐसे बंदे हैं, मोमिनों में से बाज़ ऐसे बंदे हैं सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि, जो उन्होंने अपनी जुबानों से वादा किया है, जो बात कही है उन्होंने सच कर दिखाया है। अल्लाह अकबर। जो अल्लाह पर उन्होंने वादा किया, अल्लाह के साथ के लिए वादा किया, उसको पूरा कर दिया। फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। अल्लाह के बंदों में से बाद ऐसे हैं जो अपने वादे को, शहादत को कबूल करके अपनी जान को जाने आफरीन के नाम कुर्बान करके अल्लाह की रिजा के लिए दीन इस्लाम पर अपनी जान को कुर्बान करते हुए कुछ ऐसे हैं जो अपने वादों को पूरा करके हैं। वमिनहुम मन यंतज़िर, कुछ ऐसे हैं जो शहादत के इंतजार में, बार्डरों में है, मैदान जिहाद में है, किताब में है, रोजे भी रख रहे हैं और मैदान किताब में भी लड़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक दुश्मनों से जिहाद भी कर रहे हैं, दीन इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ। वमा बदलू तब्दीला, हालात कैसे हो, हुकूमतें बदलती रहे, हालात सस्ते हो, महंगे हो, हालात खराब हो, नॉर्मल हो, उन्होंने जो अल्लाह के साथ वादा किया है, अपने वादे को वो कभी भी नहीं बदलते, उसको चेंज नहीं करते। इस सवारे की आखिरी आयत वो इतनी जबरदस्त
آیت ہے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ماؤں سے اللہ سے خطاب کرتا ہے، من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے اگر کوئی بے حیائی کی طرف آئے گا، یضاعف لها العذاب ضعفین، عام مسلمانوں کو اگر ایک سزا ملے گی تو اللہ تمہیں ڈبل عذاب عطا کرے گا۔ لیکن سے خطاب ہے ہماری ماؤں سے، اگر اس امت کی ماؤں کو اللہ اس انداز سے خطاب کر رہے ہیں برائی سے بے حیائی سے بچنے سے بچانے کے لیے، تو پھر امت کی عام بیٹیوں کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، بے حیائی کو آئے، تو یاد رکھو جہاں اللہ اپنے نبی کی بیویوں کو معافی نہیں دے رہا، تمہارے لیے کیا حیثیت ہے تمہاری کہ اللہ تمہیں معافی دے دے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں جی؟ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ بڑے سخت انداز سے خبردار کرتا ہے، اور یہ بات پکی ہے، یہ بات پکی ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں پاک دامن تھی، پاک دامن ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ہو، بے حیائی کا ہو۔ یہ نبی کی بیویوں کے ذریعے یہ خطاب امت کی خواتین کو ہے، امت کی ماؤں کو یہ خطاب ہے کہ اگر اللہ اپنے نبی کی بیویوں کے لیے بڑا سخت فیصلہ کرنے والا ہے تو امت کی ہر بیٹی کو یہ سوچنا ہوگا، ماں کو سوچنا ہوگا، ہر خاتون کو سوچنا ہوگا، اگر وہ بے حیائی کی طرف آئے گی تو میرا رب اسے عزت نہیں دے گا بلکہ ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تعالیٰ 22واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دوسری آیت میں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اے نبی کی بیویوں تم کسی اور عام انسانوں کی عورتوں کی طرح تمہارا معاملہ نہیں ہے بلکہ تم بہت زیادہ پرہیز کرنے والی ہو۔ فلا تخضعن بالقول، تم سے کوئی بھی بات کرتا ہے تو تمہاری بات میں ملائمت، مٹھاس، کولنگ، نرمی، جناب شائستگی یہ نہیں ہونی چاہیے، ہرگز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری زبان پر ایسی کلام میں نرمی اور ملائمت نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے دل میں کوئی بیماری یا وہ امید لگا کے بیٹھ جائے کہ جہاں تو میری بات مان جائے گی، بلکہ بڑی اچھی سخت بات کرنی ہے اور اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ عام حکم دیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ کہتے ہیں خواتین کا ٹھکانہ کون سا ہے دنیا میں؟ یہ اپنی گھروں میں ٹھہری رہے، لور لور بازاروں میں نہ پھرتی رہے۔ ذرا سی بات ہوتی ہے میں بازار جا، ذرا سی بات ہوتی ہے بازار جا، اور ذرا سی بات اور شادی کوئی رکھ لے، ابھی عید کا موقع آ گیا، شادی اور عید کے موقع پر اللہ جانتا ہے بھائی، اللہ اکبر، ان خواتین کو کون سے اللہ طاقت دے دیتا ہے، کبھی گھر میں کبھی بازار، شوں یوں یہ چلو چل ہی کام کرتا ہے، بیچارے مرد بھی سارا دن محنت مزدوری پر، یہ بھی بازار آ رہی ہے جا رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم گھروں میں ٹھہری رہو، تمہاری ضروریات کی ذمہ داری تمہارے باپ پر ہے، خامد پر ہے، تمہارے بھائی پر ہے، تم کیوں بازاروں میں نکلے ہوئے ہو؟ آج اگر ہماری خواتین گھروں میں ٹھہر جائیں، بازار میں نہ جائیں، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، بازار والے بازار بند کر کے گھروں میں واپس آ جائیں۔ ان کے پاس کاروبار کے روزانہ مواقع جو ہوتے ہیں نا وہ خواتین کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہم بازار میں چلے جائیں، ان کو چیز لینی ہو، میں اپنے گھر کی ساری چیزیں خود خریدتا ہوں، ضرورت ہو اپنے گھر والی کو ساتھ لے جاتا ہوں، بات میں نے کرنی ہے، چیز چلو مجھے اتنا اچھا نہیں معلوم کپڑے کی جنس اور ان کی معاملات کیا ہیں، ٹھیک ہے خاتون میرے ساتھ ہے، بیوی میرے ساتھ ہے، وہ دیکھ لے، چیک کر لے معیار کیا ہے، کوالٹی کیا ہے، بات میں نے دکاندار سے کرنی ہے تو وہ بیچارہ دیکھتا رہتا ہے کہ اگر بیوی بول دی تو کچھ نہ کچھ لگ جانا چاہیے، مولوی بول رہے ہم کچھ نہیں لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خواتین کو جو حکم دیا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم گھروں میں ٹھہری رہو،
بلا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، تمہارا بناؤ سنگار جہالت کے معاملے میں سے نہیں ہونا چاہیے. جس طرح جاہلیت میں لوگ کھلا لباس، کھلے گلے، کھلا سر اور جناب اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے خواتین گھروں سے نکلتی تھی، اللہ نے اسلام کو نازل کرنے کے بعد اور نبی کی بیویوں کو بے حیائی سے روکنے کا جہاں حکم دیا ہے نا، وہاں عام عورتوں کو بھی یہ بات کہی ہے کہ تم نے بناؤ سنگار ایسے نہیں کرنا کہ تم کسی دین پر چلنے والی نہیں ہو، بلکہ تمہارے لباس سے، تمہاری گفتگو سے، تمہاری چال سے پتہ چلے یہ مسلمانوں کی عزت ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خواتین کا تذکرہ کیا ہے. جہاں اللہ نے مردوں کا تذکرہ کیا ہے وہاں خواتین کا بھی تذکرہ کیا ہے. ایک بات اس میں سمجھنے والی ہے، بڑی خوشی کی بات ہے خواتین کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ نے خواتین کو جائیداد میں برابر کا حصہ بنایا ہے. جب جائیداد اسے کہتے ہیں جب باپ زندہ باپ اپنی زندگی میں اپنے مال کو تقسیم کرتا ہے نا، جائیداد کو، تو وہ اپنی زندگی میں بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر دے گا. جان صاحب، بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر دے گا. جب وہ باپ دنیا سے چلا جاتا ہے اور وراثت بن جاتی ہے، وہ مال پیچھے والے اس کی اولاد اور اس کی بیوہ اس کی وارث بن جاتی ہے، مال وراثت ہو گیا، تو یہ 1/2 کے حساب سے بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ، یعنی 1 اور 2 یا آدھا یا پورا کہہ دیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے. جہاں عورت سے گواہی لی جائے گی، مرد کے مقابلے میں عورت کی گواہی کتنی ہے جی میاں صاحب؟ 2 عورتیں اور مرد 1 ہو، یعنی عورت کی آدھی گواہی دی گئی ہے. اگر ایک مرد کے مقابلے میں خواتین سے لیں گے گواہی تو کتنی خواتین سے؟ 2 خواتین سے. مطلب یہاں بھی آتا ہے اللہ اکبر، جو 2 خواتین کو وراثت میں حصہ ملے گا وہ 1 مرد کو ملے گا. یہ ہے دنیا کا نظام. اور اللہ تعالیٰ نے جب کوئی عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، عبادات کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اجر دینے میں عورت کو آدھا حصہ نہیں دیا، بلکہ جتنا مرد کو اجر ملے گا اللہ کہتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. اللہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی اچھے اعمال کرے گی، عبادات کرے گی، ریاضات کرے گی، نماز پڑھے گی، زکوٰۃ دے گی، صدقات کرے گی، یہ کوئی بھی عمل کرے گی، جتنا مرد کو اجر ملے گا اتنا ہی عورت کو اجر ملے گا. اللہ نے اجر دینے میں کوئی فرق نہیں رکھا، اجر دینے میں کوئی فرق نہیں رکھا. تو اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کہا یاد رکھو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. لوگوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے کسی کے باپ نہیں ہیں، تم میں سے مردوں کے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. نبوت اللہ تعالیٰ نے آپ پر ختم کر دی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ بالکل کافی ہے اور جس طرح وہ چاہتا ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید یہاں شرف کے اعزاز کے کلمات بیان فرمائے ہیں اور آپ کو عزت اور شرف سے بخشا ہے. سامعین محترم، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے، اس مجلس کو ہمارے خلاف نہیں ہمارے حق میں حجت بنا دے. یہ مجلس میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بخشش کا ذریعہ بنا دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الغني ونحن الفقراء. اے اللہ ہم تیرے فقیر بندے، اللہ آپ تو آپ بڑے ہی غنی، اللہ آپ تو مالک، اللہ آپ شہنشاہ ہیں. اللہ ہم فقیر اور منگتے تیرے دربار پر حاضر ہیں. اے اللہ آپ بڑے ہی رحمان اور رحیم، ہم بڑے ہی حقیر اور فقیر ہیں.
اللہ آپ عرش معلیٰ کے مالک و رب ہیں، رب السماوات والارض ومن فیہن، اللہ آپ ہمارے رب ہیں، آسمان و زمینوں کے رب ہیں، اللہ آپ اونچی شان والے ہیں۔ اللہ ہم تیرے بندے بڑے ہی گناہگار اور حقیر اور فقیر اور منگتے تیرے دربار پر حاضر ہیں۔ اللہ تیری کتنی اونچی شان ہے، اللہ ہمیں کچھ جانتا بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم فقیر تیرے در پر حاضر ہیں، اللہ تو ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما، اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما۔ اللہ رمضان مبارک کی ہر رات آپ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادیاں دیتے ہیں۔ اللہ اے ہمارے رب، اے ہمارے مولا پروردگار، ہمیں تو معاف فرما دے، اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے، اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما، اللہ العالمین ہماری خواتین کو جہنم سے آزادی عطا فرما، اے اللہ ہماری ماؤں کو، ہمارے باپوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم بڑے ہی شرمندہ ہیں، اللہ ندامت اختیار کرتے ہیں، اللہ ہم قدم قدم پر غلطیاں کرتے ہیں، نافرمانی بھول جاتے ہیں۔ اللہ تیری شان بڑی بلند ہے، اللہ آپ تو جو بندہ دن کے وقت گناہ کر لے، رات کے وقت اس کے لیے اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیتے ہیں معاف کرنے کے لیے۔ اللہ آپ جو رات کے اندھیرے میں گناہ کرتا ہے، آپ دن کی روشنی میں اس کے لیے ہاتھ پھیلا لیتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے توبہ کر لے، میں اسے معاف کر دوں گا۔ اے اللہ ہم گناہگار حاضر ہیں، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہماری اولادوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما دے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہم معافی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تو ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے، خوشنودی عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو ثابت کر دے کہ تو نے معاف کر دیا۔ اللہ تو ہمیں جنت کا حقدار بنا دے، اللہ جہنم کے عذاب سے، جہنم کی سختیوں سے بچا لے، جہنم کی رسوائیوں سے بچا لے، آخرت کی رسوائیوں سے بچا لے، اللہ دنیا کی رسوائیوں سے بچا لے، آخرت کی عظیم اور حقیقی کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، اللہ تو ان کو صحت، تندرستی، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم میں سے جدا ہو گئے، ہمارے والدین، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، اللہ ہمارے نمازی، ہمارے گلی محلے کے، اللہ ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، اے اللہ ہمارے گلی محلے سے جو تیرے پاس آ چکے ہیں، اللہ تو ان کو معاف فرما، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، اللہ تو ان سے راضی ہو جا، ان کے گناہوں سے نظریں صرف کرتے ہیں، اللہ درگزری کرتے تو ان سے، اللہ تم سے درگزری کرتے، اللہ ان کی قبروں کو وسیع و عریض فرما، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، الہ العالمین۔ اے اللہ ہمارے بھائی، بیٹے، بیٹیاں، اللہ جو بے اولاد ہیں، اے اللہ ایسے جوڑے جو بے اولاد ہیں، اے اللہ تو ان کو نیک اور صالح زندگی والی اولاد عطا فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں، اللہ ان کو تو اس کے حلال عطا فرما، اللہ ہمارے بھائی اور بیٹے جو بیرون ممالک میں ہیں، اے اللہ ان کے سفر کے معاملے کو آسان فرما، ان کے اے اللہ محنت مزدوری میں، رزق میں اللہ برکت عطا فرما، اللہ ان کو آزمائشوں سے بچا لے، اللہ وہ پہلے ہی اپنے ماں باپ سے دور جائے، اللہ تو اپنے بندوں سے 100 پاؤں سے بڑھ کر محبت اور پیار کرنے والا ہے، اللہ ہمارے بھائی بیٹے جو بیرون ممالک میں، اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اللہ ان کی بھی اور ان کے مال کی بھی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين في غزة، اللهم انصرهم نصرا معزرا وافتح لهم فتحا مبينا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه وذرياته واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلى الله على